سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت حضرت حسین بن علی کی شہادت ہوئی تھی اس وقت آپ سے کبار صحابہ موجود تھے جو مقام و مرتبے کے لحاظ سے بہت افضل تھے، بلکہ اہل بیت میں سے بھی ایسے افراد موجود تھے جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ظاہر ہے کہ اہل بیت کے فرد ہیں، اور حضرت حسین بن علی سے کہیں ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ حضرت حسین بن علی کا بہت مقام و مرتبہ، لیکن یہ حبر الامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے حضرت انس بن مالک جن کی پرورش خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یہ بھی موجود تھے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری یہ بھی موجود تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے یہ بھی موجود تھے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ مزید فہرست دیکھنا چاہے تو وہ بھی مشکل نہیں، لیکن جس شخص نے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے جا رہے تھے یا کربلا میں تھے، اس وقت وہ روئے زمین میں سب سے افضل تھے، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے۔ اس سے اس بندے کو رجوع کرنا ہی پڑے گا۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو جو اس کو مان رہے ہیں ان کو جواب دینا ہوگا، بھائی تم جواب دو، کس منہ سے پھر تم ایسے شخص کے جو ہے پاس جا رہے ہو جس شخص نے یہ بات کہی۔ چلے سبقت لسانی ہوگی، میں بھی مانتا ہوں، مجھ سے بھی ہوتی ہے، سبھی سے ہوتی ہے، لیکن رجوع کا دروازہ تو کھلا ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں، اس سے بندے کے قد کاٹ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیے ذکر من توفی فیہ من الاعیان کے تحت جو ہے سب سے پہلے اس سال جب حضرت حسین شہید ہوئے اس کے متحد لکھا ہے کہ اس سال حضرت حسین کی شہادت کے ارد گرد آپ کے قریب آپ کے بعد کون کون شہید ہوئے اس سال ہی۔ سب سے پہلے حضرت حسین بن علی کے بارے میں لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ومعہ بدعۃ عشرہ من اہل بیتہ، ان کے ساتھ 10 اور بدعہ یعنی کہ 18 17 19 افراد اہل بیت میں سے جو شہید ہوئے۔ اسی طرح یا پھر آگے لکھا ہے کہ 28 29 30 28 27 25 29 30 یعنی کہ یہ تقریباً کوئی پکی تعداد نہیں ہو سکتا، 27 ہوں 28 ہوں، دو روایتیں ہیں، ایک 18 19 والی ہے، ایک 27 28 اس طرح روایت آ رہی ہے بدعہ کا جس طرح کے اطلاق ہوتا ہے۔ اور ان کے ساتھ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک ابطال و فراسان کی یعنی کہ گھڑ سوار اور جانباز جو تھے وہ ایک تعداد ان کے ساتھ شہید ہوئی۔ اب 72 کا تو تعداد اڑ گئی، جو 72 لگاتے تھے وہ تو اڑ گیا، 72 کا تو ذکر ہی کہیں نہیں ہے، یہ کہاں سے 72 نکل آئے؟ یہ حافظ ابن کثیر جنہوں نے واقعہ کربلا کی پوری تحقیق کی اور جو بھی ان کو سمجھ آیا انہوں نے اپنی کتاب کا حصہ بنایا اور باقی چھوڑ دیا تحقیق کرنے والوں پر بھی۔ ٹھیک ہے، جو کوئی آتا ہے تحقیق کرے، جس طرح حافظ ابن کثیر امتی یہ رسول ہے، اسی طرح باقی بھی امتی ہیں، جس طرح حافظ ابن کثیر نے تحقیق کی تم بھی تحقیق کر لو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے تو سب کا انکار کر دیا، انہوں نے تو بدعۃ عشرہ کا لفظ بولا ہے یا بدعہ 20 کا لفظ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے چل کر انہوں نے کہا ہاں ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، تعداد کوئی نہیں گنوائی۔ اب یہ تعداد گنوانے والے کہاں مر جاتے ہیں، وہ آئیں یہاں پر آ کر مقابلہ کریں۔ خیر میں نیچے بتانے لگا ہوں، نیچے ذکر آ رہا ہے جابر بن عتیق بن قیس، جابر بن عتیق بن قیس اسی سال ان کا وصال شریف ہے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، انصاری ہیں، سلمی ہیں، قبیلہ سلم سے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ شاہدہ بدرن وما بعدہا، یہ بدر میں موجود تھے، اس کے علاوہ بھی موجود رہے جہادوں میں۔ اب بتائیے بدری صحابہ کے اوپر حضرت حسین بن علی کو انہوں نے ترجیح دی یا نہیں دی؟ اور انہوں نے تو بڑے بڑے صحابہ پر ترجیح دے دی، یہ لفظ بول کر، یہ جملہ بول کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جابر بن عتیق بن قیس جو ہے یہ بدری صحابہ ہیں اور فتح مکہ کے دن انصار کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اسی طرح نیچے آئے تو حمزہ بن عمر اسلمی کا ذکر ہے، کہہ رہے ہیں یہ بہت صحابی جلیل ثبت فی صحیحین، صحیحین میں ان کے متعلق صحیح روایتیں ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہوں، تو کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھوں؟ حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو روزہ رکھ، چاہے تو نہ رکھ۔ اسی طرح یہ فتح شام میں موجود تھے، شام کو جب فتح کیا گیا اس وقت یہ موجود تھے، انہوں نے یوم اجنادین کی خوشخبری جو تھی سیدنا صدیق اکبر کو آ کر سنائی۔ اسی طرح آگے واقعی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے کعب بن مالک کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی تو وہ آ کر سنائی اور انہوں نے انہیں بطور ہدیہ تحفے کے طور پر کپڑے ہی عطا فرما دیے۔ اسی طرح اگلی بخاری شریف تاریخ بخاری میں بھی یہ روایت آ رہی ہے، سناد جید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں تھا، حضور کی برکت سے میری انگلیاں روشن ہوئیں تو میں نے اپنا سارا ساز و سامان جو ہے اکٹھا کر لیا جو میں نے قوم کے پاس تھا۔ اب یہ اس بات پر اتفاق ہے، یہ 61 میں ان کا وصال ہے۔ اتنے جلیل القدر صحابی، اس پر بھی ترجیح دے دی یار۔ چلیں اگر غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کا دروازہ تو کھلا ہے نا، رجوع کر لے نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا آگے آ رہا ہے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ ابدری حجبی، صاحب مفتاح الکعبہ، صاحب مفتاح الکعبہ یعنی کہ کعبے کی کنجیاں ان کے پاس تھیں، ٹھیک ہے۔
اب یہ کعبے کی کنجی ان کے پاس تھی. کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے والد کو علی بن ابی طالب نے یعنی حضرت علی نے قتل کیا تھا، کیونکہ احد کے دن وہ ان کے والد جو تھے وہ کافر تھے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شیبہ تھے انہوں نے اپنا اسلام فتح کے دن ظاہر کیا، یہ حنین میں موجود رہے. ان کے دل میں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھٹک تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس پر اطلاع دی، اور حضور کے اطلاع دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہیں اس بارے میں خبر دی کہ جو تمہارے دل میں مجھے معلوم ہے. تو اس طرح ان کے دل میں سے جو کجی وغیرہ تھی وہ نکل گئی، وہ پکے سفید سچے ستھرے جو ہے نا وہ صحابی رسول بن گئے. ظاہر ہے کہ دل کے اندر تھوڑی بہت ہی بندے کی رکاوٹ رہ جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ بھی صاف ہوگی. ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا معلوم نہ تھا بھئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پیچھے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تو لا محدود ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں. تو وہاں سے پانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے علم کی کیا بات کرنی بھائی. آگے جو ہے وہ واقعی اپنے اشیاق سے یہ بات نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے یعنی کہ شیبہ نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے روئے زمین کے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے میں تب بھی ایمان نہیں لاؤں گا. کہتے ہیں جس وقت مکہ فتح ہوا یہ حوازن کی طرف نکل گئے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اچھا موقع ملنے پر میں قریشیوں کا رسول اللہ سے بدلہ لوں گا. کہتے ہیں کہ جس وقت فتح مکہ کے دن لوگ جو تتر بتر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر شریف سے نیچے اترے نا. جب خچر شریف سے نیچے اترے تو یہ کہتے ہیں یعنی کہ شیبہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب ہوا اور میں نے چاہا کہ میں تلوار لوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس کا وار کروں. تو جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا یہ سوچ کر تو ایک آگ نکلی، وہ آگ میری طرف آئی اور اس نے جو ہے وہ مجھے جلانا چاہا، قریب تھا کہ وہ آگ مجھے جلا دیتی. ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور کہا اے شیبہ میرے قریب ہو جا. میں قریب ہوا تو حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا، بس دعا کی کہ اللہ میں شیطان کے شر سے اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں جو کچھ تھا سب کچھ نکل گیا، محبت دل میں رسول کی آ گئی، آنکھوں میں آ گئی، سر دل دماغ پر حضور سوار ہو گئے. اور اب حالت یہ تھی کہ میں دشمن کے آگے ہوتا، جو حضور کے دشمن تھے میں ان کے سامنے ہو جاتا ہے، اور اگر اب میرا باپ بھی میرے سامنے ہوتا تو میں اس کو بھی قتل کر دیتا. یہ شیبہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے بڑے صحابی رسول یار، ان کا بھی ذکر. یہ شیبہ فرماتے ہیں کہ بعد میں جب مجھے کبھی یہ بات یاد آتی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اچھا، انہیں حضرت عثمان بن طلحہ کے بعد حجابہ کا ولی یہ مقرر ہوئے تھے، حجابہ کے ولی یہ مقرر ہوئے تھے، اور آج تک جو حجابہ کی ذمہ داری ہے وہ انہی کے خاندان میں چلتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کعبہ شریف کا جو حجابہ کے معاملات ہیں وہ بنو شیبہ کی طرف ہی آج بھی منسوب ہیں. اب یہ بھی اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا پڑھا، کہاں سے پڑھ کر کربلا بیان کرتے رہتے ہیں بھائی. اپنی طرف سے جھوٹ موٹ جو اہل بیت کے اوپر آیا افطرا بازیاں کر دی. اب یہ نیچے دیکھو عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم کا ذکر آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں صحابی انطلق الی دمشق ولہ بہ دیار. کہتے ہیں یہ دمشق کی طرف چلے گئے، وہاں پر ان کا گھر تھا. کہتے ہیں ولما ماتا، جس وقت یہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے یزید بن معاویہ کی طرف وصیت کی. وہ امیر المؤمنین، اور وہ امیر المؤمنین تھا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے وصیت کی یزید بن معاویہ کو. وصیت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ وصیت والا ہی ہو کہ یزید جو ہے وہ امیر المؤمنین ہے، اور بے شک وہ امیر المؤمنین ہے کہ کوئی یہاں پر کتاب البدایہ و نہایہ لکھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں وہ امیر المؤمنین تھا ہے. اور بھائی یہ اگر نہیں ہے، یہ امیر المؤمنین کہنے میں 20 دورے پڑے فلانے دورے پڑے، تو البدایہ و نہایہ والوں کو جا کر لگا دو دورے 20. افسوس کی بات ہے. نیچے کہہ رہے ہیں کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط، ابان بن ابی امر، ذاکوان بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، قصی ابو وہب القرشی الابسمی. اچھا، یہ دیکھو عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ سادات میں سے ہیں، یہ بھی اس وقت موجود تھے. صحابی حضرت امام علی مقام سے ان کا مقام مرتبہ برا، یہ بھی اس وقت موجود تھے. ان کا ذکر خیر کسی نے نہ کیا. نیچے چل کر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ولید بن عقبہ بن ابی معیط یہ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے نا. یہ حضرت عثمان بن عفان کے بھائی ہیں، یہ بھی اس وقت موجود تھے. انہوں نے بھی سن 61 میں وصال فرمایا، اسی سال جب حضرت حسین بن علی شہید ہوئے. نیچے چل کر کہہ رہے ہیں کہ ولید اور ان کے بہن بھائی خالد، عمارہ، ام کلثوم یہ بھی تھے. اب ولید جو تھے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ اسلم الولید وہذا یوم الفتح، کہ ولید نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا. اب فتح مکہ کے دن اسلام جو قبول کرتے ہیں وہ تو حضرت حسین بن علی سے ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کو باقاعدہ پچھلی نشست میں واضح کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد میں مل کر جہاد کیے.
اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ پہلے والے افضل ہیں، فتح مکہ ہونے سے بعد پہلے والے جو تھے اب جو ان کے بعد ہیں یہ افضل ہیں، اور بچوں کا نمبر تیسرے درجے پر آتا ہے۔ ہم نے اس کو باقاعدہ حوالہ جات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ وہی ہیں حضرت ولید جن کو بنی مستلق قبیلے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقات لینے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ نکلے، ان سے ملے تو جب دیکھا کہ انہیں ایسا لگا کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ وہ یہاں سے ڈر کر واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور لشکر تیار کریں، وہ لوگ جو ہیں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمانو جو اس وقت کوئی تمہارے پاس ایسی خبر پہنچے جس کی تصدیق نہ ہوئی ہو۔ اب یہاں پر فاسقون بنبأ سے جی وہ صحابی رسول فاسق تھے، توبہ توبہ توبہ، ایسے بھی بدبخت اس وقت پیدا ہو گئے ہیں جو اس آیت کی اس جگہ سے اس بات کو لے کر کہتے ہیں جی وہ صحابی رسول فاسق تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایسی کہ بلا تحقیق کوئی بات پہنچے، تم اس کو صحیح سمجھ لو، ٹھیک ہے، نادانی کی حالت میں، تو جب تم اس کو صحیح سمجھ لو بعد میں تمہیں پتہ لگا تو پھر تم افسوس کرو۔ اب یہاں پر میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا کہ چلو جس نے بھی نادانی کی حالت میں یہ کہا کہ اس وقت حضرت حسین بن علی جو تھے وہ روئے زمین میں سب سے زیادہ افضل تھے، میں کہتا ہوں جو ان سے بڑے زیادہ افضل تھے ان کا مقام و مرتبہ تم نے گھٹا دیا۔ یار کم از کم تم اب رجوع کر لو، مانا کہ تم نے تغافل یا تجاہل کی بنا پر ایسا کیا ہوگا، رجوع کر لو۔ اور وہ بھی لوگ اس سے یہ جو ہے نصیحت پکڑیں جو بلا وجہ کسی کے اوپر نیچری ہو تو وغیرہ وغیرہ کے دبے لگا رہے ہو بغیر تحقیق کے، کیونکہ دیکھو یہ قرآن مجید ہے، یہ ہم سب مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اگر کسی کے متعلق کوئی بات بول رہے ہیں تو تحقیق تو کر لیں۔ اگر کہیں پر تحقیق نہیں ہوئی تو وہاں پر اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے کہ بھائی ہم سے تحقیق نہیں ہو سکی۔ اسی طرح کہہ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بنی تغلب کے جو صدقات ہیں وہ لینے پر انہیں مامور کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بعد کوفہ کا نائب مقرر کیا تھا۔ اتنا جلیل القدر صحابی یار، یہ ان کا بھی ذکر خیر کوئی نہیں۔ خیر تو سامعین محترم، اس کے بعد حضرت ام سلمہ ام المؤمنین کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین ہند بنت ابی امیہ حذیفہ وقیل سہیل بن مغیرہ، اچھا یہاں پر ان کا نسب بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ اپنے امیزاد چاچا زاد جو بھائی ہوتا اس کے ماتحت سے، یعنی کہ سلمہ بن عبد الاسد کے ماتحت یہ تھیں۔ تو جس وقت ان کا وصال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور یہ جو شادی ہے شوال 2 ہجری میں ہوئی تھی، واقع بدر کے بعد۔ تو یہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے زوج یعنی ابو سلمہ سے یہ سن رکھا تھا، یعنی کہ یہ پہلے ابو سلمہ کے ماتحت تھی، میں سلمہ صرف پڑھ رہا، یہ ابو سلمہ کے ماتحت تھیں پہلے، ٹھیک ہے نا، ابو سلمہ سے ام سلمہ جو ہیں، ابو سلمہ جو ہیں ان سے فرماتی ہیں کہ میں نے یہ روایت سن رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری اور بھلائی کا رستہ کھولے گا۔ تو انہیں بھی فرماتی ہے کہ میں یہ دعا پڑھتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ بہتری کا رستہ کھولا کہ حضرت ابو سلمہ پہلے مہاجرین میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت عطا فرما دی۔ اب بھائی سنائیں، یہ اتنی تمام امت کی ماں ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، ان کا بھی یہ ذکر بھول گئے، افسوس کی بات ہے یار۔ اچھا یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ کوئی نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم میں سے ہر بندہ نکال سکتا ہے۔ یہ دیکھو یہ البدایہ والنہایہ کی جو ہے جلد نمبر 8 میں نے کھولی ہوئی ہے، اس کی آپ فہرست میں جائیں۔ جب آپ اس کی فہرست میں جاتے ہیں یہ دیکھو وفیت و صنعت 58، ٹھیک ہے نا، 58 میں جنہوں نے وصال فرمایا ان کا یہاں پر ذکر، اسی طرح وفیت و صنعت 59، اسی طرح آگے چلے جائیں وفیت و صنعت 60، ٹھیک ہے نا، 60 میں جنہوں نے وصال فرمایا، آگے چلے جائیں تو جنہوں نے 61 میں وصال فرمایا یہ ذکر ہے، جنہوں نے 62 میں وصال فرمایا ان کا علیحدہ ذکر ہے، جنہوں نے بھائی بزرگوں نے تو سب کچھ لکھا ہے، تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ نکالیں اور دیکھیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں بھائی، ہم ہے ہی غلطی کا پلندہ، تو بھائی کم از کم میں تو اس شخصیت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کا ایک مقام ہے، اس کا مرتبہ ایک ہے، جس کو لوگ کچھ سمجھتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں سمجھتے یار، انہیں چاہیے کہ اگر وہ ایسی سنگین غلطیاں کریں گے تو پھر آنے والے وقت میں ہم روافظ کو کچھ منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ خدا را اپنے آپ پر دیکھو، اپنی طرف توجہ کرو کہ کس منہج پر آپ لوگ جا کر قائم ہو گئے اور کس طرف آپ نکلنا چاہتے ہیں۔ اب قرون اولیٰ کے لوگوں پر فاسق و فاجر ہونے کی تہمتیں لگا رہے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا دور ہے، 7 والا دور ہے، اس کے بعد تیسرا دور ہے، تو صحابہ کا دور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، پھر بابر کا تبع تابعین کا دور۔ اب یہ ادوار جو ہیں یہ بابر کا دور ہیں، ان دوروں کے تو کم از کم خلفاء کو معافیاں دے دو،
ان کے اس دور میں تو ملوک کو معافیاں دے دو، اس دور میں جو بھی صحابہ تابعین کے مابین ہوا اس کو تو چھوڑ دو، یہی تو اسلام کی بنیاد تھی جس کو تم لوگوں نے پکڑ لیا۔ کوئی کافر کیا کہے گا کہ یہ مسلمان ہیں جن کی بنیاد ہی اتنی کچی تھی۔ وہ اللہ کے بندے، تمہیں نہیں اتنا فہم، نہیں اتنی سمجھ، نہیں اتنا بوجھ کے جناب تم سمجھ سکو کہ واقع کربلا کا پس منظر کیا ہے۔ وہ لوگ مجتہد تھے، اب لوگ ایک واقعے کو اٹھایا اور اس کو لے کر ہر طرف پھیل گئے، ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے بھائی۔ وہ سارے کے سارے مجتہد تھے، وہ مسلمان لوگ تھے، پکے مسلمان تھے، ہم سے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خاموشی اختیار کرو، اسی میں ہمارے عقیدہ ایمان کی جو ہے جو بقا ہے، وگرنہ کچھ نہیں بچے گا۔ انہوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں توفیق دی اور سارے امتحانات میں پاس ہو گئے، اور یہ بتا دیا امت کو کہ میری جان جتنی قیمتی ہے تم میں سے کسی کی اتنی قیمتی نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا، روئے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو، اور سب سے بڑا امتحان بھی پھر انہی کا ہوا، اور پھر کامیابی بھی انہی کو ملی۔ اور پھر یہ تصور کرو